کیا کرنا ہے؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب یہ پورا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان ہوا تو جناب یعقوب کی زبان پہ وہ الفاظ آئے اور تو کچھ نہ کہا، کہنے لگے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بات جو بھی ہے لیکن میں صبر کرتا ہوں، اور اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ صبر کرے واللہ المستعان، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہیلپ کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے بندہ اس عالم میں کیا کرتا ہے، اس تکلیف میں ادھر ادھر جاتا ہے یا میری دربار میں آ کے مجھ سے شکایت کرتا ہے یا میری دربار میں آ کے مجھ سے مانگتا ہے۔ فصبر الجمیل، میں نے اور تو کچھ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ سارے بولے کرتے 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 کتنا عرصہ گزر گیا؟ بولے سارے 40 سال گزر گئے۔ یاد رکھنا ہم کہتے ہیں یہ حالات آ گئے، ادھر سے مانگے ادھر سے مل جائے۔ وقال الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، یوں ہو جائے۔ لیکن رب کی وہی بات ہوتی ہے جو رب چاہتا ہے ہوتا، سارے بولے وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تیرے اور میرے ذمہ کام ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، شام ہے، رات ہے، ہم نے صرف مانگنا ہے، ہم نے امید لگانی ہے، ہم نے دروازہ اللہ کا کھٹکھٹانا ہے، ادھر ادھر دوڑیں نہیں لگانی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم پوری کائنات کے لوگوں کو جمع کرو، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے صحابہ جمع کرے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے نبی جمع کرے امام الانبیاء سحر محمد کریم کا مقابلہ۔ صبر سے زندگی گزارنے لگے، 40 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اللہ تیری بند پہ قربان جاؤں، اللہ تیری سمدیت اور تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں۔ وہ یوسف جس کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے اس یوسف کی عزت اتنی رکھی کہ ایک طرف سونا ہے دوسری طرف یوسف ہے۔ پھر اللہ نے ایسا مقام دیا، عزیز مصر کے ہاں پلنے لگے، عزیز مصر کے ہاں پرورش پانے لگے۔ پھر وقت آیا، آزمائش آئی، مصیبت آئی، وہی جو شاہی خاندان میں پڑ رہا تھا آج وہ جیل میں چلا گیا۔ پھر جیل کے بعد اللہ کی کرنی، کیونکہ وہی چاہتا ہے، وہ جو کرتا ہے وہی چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جیل سے نکال کر اللہ نے یوسف کو عزیز مصر بنا دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دنیا والوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا کون ہے؟ چاہے شاہوں کو گدا بنائے، چاہے گداؤں کو شاہ بنائے، چاہے تو جیل میں پڑے ہوئے یوسف کو عزیز مصر بنا دے۔
اس سے پوچھنے والا اس لیے تو بھی امید اسی اللہ کی ذات پہ رکھی کر دیکھ پھر کرم نوازیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. ہم تو اللہ معاف کرے تھوڑی سی تکلیف آئے در در کے پجاری بن جاتے ہیں, ادھر گئے کام نہیں ہوا, چلو یہاں نہ تو اس بازار پہ چلے جاؤ, وہاں سے نہ ہوا تو اس دربار پہ چلے جاؤ, وہاں سے نہ ہوا تو ادھر چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے حالات جو بھی ہو, تکلیفیں جو بھی ہو, مصیبتیں جو بھی ہو, 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے لیکن یعقوب نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو میرا کھٹکھٹایا. یعقوب نبی نے 40 سال امید لگائی ہے تو سارے بولیں گے امید لگائی ہے تو کس سے لگائی ہے؟ زکریا نبی 110 سال کی عمر میں اولاد جو نہیں ملتی 110 سال تک امید لگاتے رہے تو کس کی ذات پر لگائی؟ جناب ابراہیم نبی 90 سال تک جوڑی اولاد سے خالی ہے, خدا کی قسم 90 سال تک امید لگاتے رہے تو اللہ کی ذات پہ لگاتے رہے. میرے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت ہے, خدا کی قسم امید لگاتے رہے تو اللہ کی ذات پہ لگاتے رہے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی پیغام اور میسج ہے, حالات جو بھی آ جائے, تکلیفیں آئے, صبر کرنا ہے اور امید اللہ کی ذات پہ لگانی ہے. اگر خوشی آ جائے تو اللہ کے شکریہ ادا کرنے ہیں, اللہ کے ذکر کرنے ہیں. ذکر تم کرو گے تمہارے چرچے عرش و بری پہ محمد کا خدا کرے گا. 40 سال گزرے, ایک دفعہ بھائی گئے غلہ لینے کے لیے, سبحان اللہ, بنیامین کو ساتھ لے گئے, جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی ساتھ لے گئے. سبحان اللہ, قربان جاؤں سیرت یوسفی پر جب سامنے آئے بھائی تو حضرت یوسف نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں. 2 کی جوڑی بنا دی کھانے کے لیے, شاہی خاندان, شاہی مہمان ہیں. اکیلے بچ گئے جناب بنیامین. حضرت یوسف نے کہا اس کے ساتھ تو کوئی نہیں بیٹھنے والا, کھانا کھانے والا, تمہاری 2 جوڑیاں بن گئی, اس کو بھیج دو, یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا. سبحان اللہ. بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا لیا, آپ تم میرے غلے کھانا کھا. آئے کھانا شروع ہوا, وہ آپس میں کھانے لگے, یوسف اور بنیامین آپس میں کھانے لگے. کھانے کھاتے کھاتے دوران کھانے کے جناب یوسف کی آنکھوں سے آنسو اتھرو پوچھنے لگے بنیامین بابا کا کیا حال ہے. باتیں شروع ہوئی, وہ بھی دیکھنے لگے, غور سے دیکھنے لگے. اتنی شفقت بادشاہ عزیز مصر اتنی شفقت بھائی بنیامین سے کرنے لگا ہے. ہائے ہائے, بڑا اچھا بادشاہ ہے, بڑا پیارا بادشاہ ہے, شفیق عزیز مصر ہے, شفقت اتنی کرتا ہے. ہائے ہائے, باتوں میں جب حال حوال شروع ہوا تو بنیامین بھی روتے ہوئے جواب دینے لگے, یوسف وہ تو تیرے فراق میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ آنکھوں سے بینائی بھی چلی گئی ہے, کمر بھی جھک گئی ہے, لیکن اللہ کی ذات پہ امید لگائے بابا بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ ہائے اس نے مجھے بھی بتایا ہے, اس نے اپنے حال میں بھی بتایا ہے کہ ابھی تک وہ خواب پورا نہیں ہوا ہے جو میرا لال یوسف میری گود میں لیتے ہوئے خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, ابھی وہ خواب پورا نہیں ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پلان کیا, جو پیمانہ, میں اس کی مثال یوں دے دوں, آج ہم لینے جاتے ہیں نا بجری لیتے ہیں نا, بجری کا 1 فٹ بنا ہوا تھا, اتنا سا سانچا سا بنا ہوا تھا. اس زمانے میں بھی سانچے کے ساتھ غلہ دیتے تھے, بوریاں بھر کے دیتے تھے. پلان کیا ہوا,
حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سانچہ چھپوا دیا اس لیے کہ بنیامین کچھ دن مزید میرے پاس رہ جائے اور میں اپنے ابا کے حالات لوں. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آیا. میری طرف دیکھیں گے, ادھر دیکھیں. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. سارے بولے عالم الغیب کون ہے؟ یعقوب نبی کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا کس حال میں ہے. یوسف نبی کو پتہ نہیں ہے کہ بابا کس حال میں ہے. سبحان اللہ. یہ تو درمیان کے جو پردے ہیں, درمیان کی جو باتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کے ماں سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی جملہ میرا نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. پیغمبر میرے اعلان کر, زبان تیری ہوئے, قرآن میرا ہوئے, اعلان کرنے والا کائنات دا سردار سونا محمد کریم تو ہوئے. اعلان کر یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین کے غیب کے علم کس کے پاس ہیں؟ یوسف کو پتہ نہیں ہے, یعقوب کو بھی پتہ سارے بولے نہیں ہے کہ وہ میرا بیٹا جو مجھ سے جدا ہوا کبھی کنویں میں ہے, کبھی بازاروں میں بک رہا ہے, کبھی عزیز مصر کے ہاں, کبھی جیل میں, آج عزیز مصر بن گیا ہے. سبحان اللہ. بنیامین ادھر رہ گئے, واپس یہ جانے لگے. مختصر کر رہا ہوں, انشاءاللہ پورا کبھی وقت میں پورا واقعہ بیان ہوگا. توجہ میری طرف. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ہاں بٹھا لیا, بار کہا واپس چلے گئے. ادھر جا کے اپنے ابا سے مخاطب ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی سوال کیا بنیامین کا, بنیامین کا ہے. یہ کہنے لگے بابا اس کے بوری سے وہ پیمانہ نکل آیا, اس نے چوری کی. جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا, میں وہی جملہ بولوں گا, وہی کام کروں گا جو آج سے کئی سال پہلے جب یوسف کا فراق ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا فصبر جمیل. آج بھی میں وہی کہتا ہوں فصبر جمیل. یوسف کے فراق میں بھی صبر اور بنیامین کے فراق میں بھی سارے بولے, پچھلے بھی بولے, باہر والے بھی بولے. مشکل اور مصیبت میں کیا, خوشی کے عالم میں شکر کرنا ہے. نبی کی سنت کو نہیں بھولنا, اللہ کی یادوں کو نہیں بھلا دینا, شکر کرنا ہے. اور جب تکلیف اور مصیبت آ جائے تو سارے بولے صبر کرنا ہے. کہا گیا یوسف جدا ہوئے صبر کیا ہے, آج بنیامین جدا ہوا پھر بھی. کچھ دن گزرنے لگے, ایک دن دل میں خیال آیا غلہ بھی ختم ہے, دوبارہ جاؤ. عزیز مصر بہت شفیق ہے, بڑی محبت کرنے والا انسان ہے, دوبارہ غلہ لینے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام علماء نے لکھا ہے یہودا نام تھا. ہاں سبحان اللہ. ان کو سارا کچھ سمجھا. جب یہ جانے لگے تو پھر واپس بلایا, واپس آئے, کہنے لگے ایک کام کرو, میں آپ کو ایک رکا اور خط لکھ دیتا ہوں, یہ خط لے کر عزیز مصر کے ہاں پیش کرو, اور امید ہے جب یہ خط دیکھے گا تو عزیز مصر میرے دکھڑوں کو اور میرے مصیبتوں کو سمجھے گا اور میرا بنیامین مجھے واپس لوٹا دے گا. یہ خط لے جاؤ. خط کے عنوان بنا ہے بادشاہ جو بھی انداز ہوگا, مجھے اپنا بیٹا واپس کر دے,
میں تو یوسف کی فراق میں اتنا غمگین تھا، جب بنیامین کو دیکھتا تھا یوسف کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی۔ او بادشاہ، او عزیز مصر، اللہ تیری زندگی بڑی کر دے، میرے دکھڑوں کی طرف، میری مصیبتوں کی طرف دیکھ اور میرے بنیامین کو مجھے واپس لوٹا دے۔ خط لے کر، رکا لے کر بیٹے جانے لگے۔ میری طرف دیکھیں گے، ابھی تھوڑی دیر کچھ سفر کیا ہی تھا، دوبارہ بلانے لگے، اے یہودا، اے فلاں بیٹا، واپس مڑ کے آؤ۔ بیٹے واپس آنے لگے، پوچھنے لگے حضرت یعقوب کہاں جا رہے ہو؟ بابا جی جا رہے ہیں، غلہ بھی لیتے آئیں گے، بنیامین کو بھی چھڑا کے لے آئیں گے، امید ہے کام بن جائے گا، امید ہے بات بن جائے گی۔ ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات سنی تھی اور بے ساختہ زبان سے نکلنے لگا، او میرے بیٹو، وہی راستے پہ جا رہے ہو، اسی راستے پہ جاؤ گے جس راستے سے میرا لال یوسف گم ہوا تھا۔ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، راہ تو وہی ہوگا، راستہ تو وہی ہوگا، دیکھتے جانا کبھی جنگل کے اس جھاڑیوں میں تجھے میرا لال یوسف نہ مل جائے، تلاش کر کے آنا، پہلے یوسف کو تلاش کرنا، بعد میں بنیامین کو چھڑوانے کے لیے جا۔ اللہ، یہاں جملہ کہوں گا، نوجوانوں، او نوجوانوں، ماں باپ بڑی عظیم دولت ہے، ان کو دکھ نہ دیا کرو، جیسا بھی دکھ ہو، فراق کا ہو، اگر تم نے کوئی غلط کام کر لیا وہ بھی ایک دکھ ہے، اس لیے اللہ والے نے کہا دنیا والوں، اے درد اولاد دا ہر نو ہوگا، اے انوکھا یار وبالے چھٹا تیر جگر، یعقوب نبی نور روگا 40 سالے۔ دکھ ہوتا ہے، اولاد کا دکھ اللہ کسی کو، زور سے کہے آمین۔ اور نوجوانوں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، اور نوجوانوں ماں کے سامنے بولنے لگ جاتے ہو، ابا کو پاگل کہنے لگ جاتے ہو، یہ بھی ایک دکھ ہے۔ خیال کیا کر، ایسے جواب دیا کر جس طرح قرآن نے سمجھا دیا ہے۔ آواز آنے لگی، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کا خیال کرنا، جیلے والے بیچارے بوڑھے ہو جائے، احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا ہو جائے، یا تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بڑھیا ہو جائے، ولا تقل لہما اف، ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسے جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقل لہما قولا کریما، جواب ایسا دے کہ ان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ آج ہم بڑے ہو گئے، دنیا آ گئی، دولت آ گئی، جاہو جلال آ گیا، مرتبہ آ گیا، باپ بیچارہ اسی حال میں ہے، وہ غریب ہے، تو وہ چودھری بن گیا ہے، ملک بن گیا ہے، جان بن گیا ہے، خان بن گیا ہے، آج 4 ٹکے آ گئے ہیں، تو باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا، ماں کو ماں بھی نہیں سمجھتا۔ خیال کیا کر جیسے کیسے ہے، قرآن نے تو اتنا بھی کہا ہے دنیا والوں، اگر ماں باپ مشرک اور کافر کیوں نہیں، پھر بھی تیرے لیے حکم ہے، تو نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ حالات میرے آپ کے سامنے ہیں،
یہ علیحدہ موضوع ہے والدین کے حقوق کا، انشاءاللہ بیان ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی رہے گا، اور انشاءاللہ کریں گے۔ جو موضوع کی بات ہے، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو اسی راستے پہ جا رہے ہو، جنگل بیابان میں جھاڑیوں میں میرے لال یوسف کو بھی تلاش کرنا، پھر آگے جانا۔ بیٹا کہتا ہے بابا کہاں یوسف؟ وہ جاتا ہڈی نہ بچہ حسن، کیونکہ خود جو ڈالا ہوا تھا۔ کہاں گیا یوسف؟ تو کہا اب پھر یوسف یوسف کر رہے ہو؟ ابھی جواب دیا، کہنے لگے بیٹو بات تمہاری ٹھیک ہے، زمین پہ دیکھتا ہوں مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، جب آسمان پہ دیکھتا ہوں مجھے روشنی نظر آتی ہے، اجالا نظر آتا ہے۔ ابھی تک میرے بیٹے کا وہ خواب پورا نہیں ہوا جو میری گود میں لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بچپن کی حالت میں حضرت یعقوب کی گودی میں سر رکھا ہوا ہے، اور نیند میں دیکھنے لگے، جو ہی آنکھ کھلی اپنے ابا کو مخاطب کر کے کہنے لگے بابا یا ابتی رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرے بابا ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آگے سنے، فوراً بابا نے کہا، ابا نے کہا یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے خیال کرنا، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا، یہ نہ ہو حسد کی آگ بھڑک پڑے۔ یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے۔ وقت کیا ہوا؟ اللہ ٹائم ہو گیا کافی سر، بات آخری کر دوں۔ یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے، ناراض نہ ہونا، ایسا گناہ ہے جو زمین پر بھی پہلے یہی ہوا تھا، آسمان پر بھی یہی ہوا تھا۔ حسد کی بنیاد پر ہم اتنے حاسدین بن گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ حسد نہیں، ریس کیا کرو۔ ریس کا مطلب یہ ہے کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اللہ نے دیا ہے تو کہا کر اللہ ایک کو بھی بخشی رہے، اللہ اپنے خزانے میں تو مینو بھی دے، تو کون بھی رہے اللہ تو مجھے بھی دے، مجھے بھی عطا کر دے۔ ریس کیا کر، حسد نہ کیا کرو۔ اللہ یہ پہلا گناہ، زمین پہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آسمان پر فرشتے نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، حسد کی آگ بھڑک پڑے گی، اور ان شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ بیٹو ابھی تک وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ اچھا پھر روتا کیوں ہے؟ روتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں اب میرا لال کس حال میں ہوگا۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے پہ شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمد